بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. التماس کروں گا حاضرین کے مرحومین کے مغفرت کے لیے بلندتر صلوات. میرے بہت محبت کرنے والے جناب ابرار کاظمی صاحب ہمارے درمیان نہیں ہے اور گزشتہ سال مجالس میں موجود رہے. ان کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات. یہ عالمی وبا ہے جس میں کوئی بھی مبتلا ہو سکتا ہے. بہت نقصان ہم اٹھا چکے ہیں. اس وبا سے محفوظ رہنے کے لیے ہمارے ایریا ٹاؤن کراچی کے ایک خاص ذمہ دار ہیں، مومن ہیں، دعا کے لیے کہا ہے انہوں نے. وہ بھی مبتلا ہے کرونا میں. اسی طرح ضیاء الدین صاحب مریض ہیں، کرونا میں مبتلا ہیں. اور آپ سب کے ذہنوں میں جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے بلندتر صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران اور آیت کا نشان ہے 61. اللہ نے اس کلام میں عظمت اہل بیت کا ایک باب روشن کر رہا ہے. یہ تو اللہ نے ازلی طے کیا ہوا ہے اور ابدی طے رہے گا کہ جہاں کمالات ہیں، عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں، بلندیاں ہیں، وہاں صدارت اہل بیت کی ہے. قرآن میں یوں تو اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کے فضائل میں آیات بہت ہیں، بلکہ میں کہوں کہ قرآن کی ہر آیت اہل بیت کی عظمت ہے. اس لیے کہ جو اہل بیت کے دشمنوں کی مذمت میں آئی ہے وہ بھی تو اہل بیت کی شان میں ہے. تمام تر
تمام تر کمالات کا مجموعہ اللہ نے اس گھرانے کو قرار دیا ہے۔ یہ زور عقیدت نہیں ہے، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ طے ہے کہ اگر کوئی فضیلت کمال پر ملے گی تو وہ یہ گھرانہ ہے۔ اور یہ اللہ نے جنہیں منتخب کیا، جنہیں مرتضیٰ بنایا، جنہیں مجتبیٰ بنایا، جنہیں مصطفیٰ بنایا، جنہیں اللہ نے چن لیا۔ امام حسن کے القاب میں ایک لقب ہے صفوت اللہ، اللہ کا چنا ہوا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ۔ اللہ نے اس گھرانے میں ہر ایک شخصیت کے لیے ایک علیحدہ عنوان فضیلت بھی ہے، اور کچھ فضیلتیں ہیں جو مشترکہ ہیں۔ مثلا امام حسین کی عظمت ذرا محسوس کریں کہ جب سرکار تشریف فرما ہے، اصحاب کی انجمن ہے، اصحاب کا ایک حلقہ ہے جو نبی کے ساتھ تشریف فرما ہے، کہ اچانک امام حسین تشریف لائے۔ حسین دروازے سے داخل ہوئے ہیں، سرکار محراب میں بیٹھے ہیں۔ وہیں دور سے آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا زین الاولیاء۔ سلام ہو اولیاء کی زینت حسین پر۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی ایک دن اب ذرا نبی کا لہجہ بدل رہا ہے اور عظمت حسین کا بیان جاری ہے۔ ایسے ہی نبی مکرم تشریف فرما ہے، اصحاب کا جرمٹ ہے، اصحاب کی انجمن ہے، حلقہ نبی مکرم کے گرد آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا ہے کہ امام حسین مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دور سے آواز لگا کے کہا السلام علیکہ یا زین السماوات، اے آسمانوں کی زینت حسین تجھ پہ سلام۔ تو ایک صحابی محترم اچھا ہے، شاگرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز دے کر کہا یا رسول اللہ آسمانوں کی زینت تو آپ ہیں۔ اچھا یہ کون سمجھائے کہ باپ کے سامنے اگر اولاد کی تعریف ہو تو باپ ناراض نہیں ہوتا، بلکہ باپ یہ عجیب رشتہ ہے کہ اگر فرض کیجئے باپ مثلا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، معمولی ایک جنرل ڈاکٹر ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ مثلا کوئی اسپیشلسٹ ہے، وہ جنرل فزیشین نہیں ہے، خاص 2-4 چیزوں میں اس نے مہارت لی ہوئی ہے، اور باپ تعلیم میں کم ہے اور بیٹا تعلیم میں زیادہ ہے، تو اگر میرے اور آپ کے سامنے یہ مرحلہ آئے تو شاید ہم کسی اور کے بارے میں تو دل چھوٹا کریں کہ جی مثلا تعلیم میں اگر فلاں بزرگ ہمارا ہم سے کم ہو اور ہم فلاں بزرگ سے زیادہ ہوں، اس کے سامنے ہماری تعریف کی جائے تو وہ کہے گا جی تعلیم میں کم ضرور ہوں مگر آپ زیادتی کر رہے ہیں، تجربے میں زیادہ ہوں، وہ کہیں نہ کہیں اپنا بڑا پن رکھے گا۔ لیکن یہ عجیب رشتہ ہے باپ کا اور اولاد کا کہ اگر باپ تعلیم میں جنرل مثال دے رہا ہوں، یہاں نبی مکرم کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، مثلا باپ اگر تعلیم میں کم ہو اور بیٹا تعلیم میں زیادہ ہو اور کوئی بیٹے کی تعریف باپ کے سامنے کرے تو باپ دل چھوٹا نہیں کرتا بلکہ دل بڑا کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میری اولاد کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب جب کبھی بھی ایسا ہوا کہ نبی کے سامنے کسی بھی حسن حسین مولا کی تعریف کی گئی تو نہ صرف نبی ان کی تعریف پر نبی مکرم نے روکا نہیں بلکہ دل کیا نبی کا اظہار فرمایا کہ اور بولو، میرے حسن و حسین کی تعریف کرو۔ تو جیسے ہی صحابی محترم نے کہا نا یا رسول اللہ زین السماوات تو آپ ہیں، آسمانوں کی زینت تو آپ ہیں، تو نبی نے فرمایا کہ میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے، عرش الہی کے سیدھی جانب لکھا ہوا ہے السلام علیکہ السلام علیکہ یا مصباح الہدا وسینہ سفینۃ النجات۔ حسین پر سلام اور درود لکھا ہوا ہے، سلام ہو حسین پر جو آسمانوں میں یہ لکھا ہوا ہے، سلام ہو حسین پر جو کشتی نجات ہے اور چراغ ہدایت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔
توجہ فرما لیا آپ نے. اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے ائمہ اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور ارشاد ہوا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. آج ترجمہ ذرا توجہ سے چاہوں گا کہ آپ سنیں. جو باہر میرے عزیز تشریف فرمائے، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ آپ سب کے رزق میں عزت میں اضافہ فرمائے، حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات. فمن حاجک، اے میرے حبیب، بس جو بھی تم سے ضدیت کرے، بحث کرے، مباحثہ کرے، تمہاری بات کو تسلیم نہ کرے. جی دیکھیے، بہت تربیت اور سماجی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. جی، ایک بات کو تسلیم نہ کرنا، ایک بات کو نہ ماننا، اور خاص طور پر کسی بڑے کی بات کو نہ ماننا ایک بہت بڑا لمحہ ہے، ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے. ایک جملہ کہتا ہوا گزروں، ہر جگہ پاکستان کے ہر ڈرائنگ روم کا ایک موضوع بنایا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان میں قیادت کا فقدان ہے. میں تو اس کو ترک کرتا ہوں کہ پاکستان میں قیادت کا فقدان نہیں ہے، اطاعت کا فقدان. کوئی کسی کو بڑا ماننے کو ہی تیار نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. آپ اس سے بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں. فمن حاجک، اب نبی کے بعد نبی سے بھی بحث ہوگی کیا؟ نبی سے بھی کوئی مباحثہ کر، نبی کی بات کو بھی اگر کوئی تسلیم نہ کر رہا ہو، اور اس کے اندر کوئی ان من نکال رہا ہو، اس کے اندر بھی کوئی فی نکال رہا ہو، اس میں بھی کوئی گنجائشیں نکال رہا ہو. سرکار کی بات آخری بات ہے. حل فیکم رجل رشید، ایک قاعدہ دیا ہے اللہ نے، کیا تمہارے درمیان کوئی بڑا نہیں ہے؟ یہ جو بے ہنگامیاں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ جو تضاد افکار سامنے آ رہا ہوتا ہے، جو اختلافات سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے نتیجے میں فساد اور نقصان سامنے آ رہا ہوتا ہے، اس مرحلے پہ اس آیہ کریمہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. کیا تمہارے درمیان کوئی بڑا نہیں ہے؟ اس کائنات میں سب سے بڑے کو اللہ کہتے ہیں، لہٰذا ہم بار بار صبح شام اللہ اکبر کہتے ہیں، اور جس بڑے نے جس کو بڑا بنایا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. فمن فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد بھی اگر ہے میرے حبیب تم سے کوئی بحث سے بحثی کرے، کٹ حجتی کرے، ضدیت کرے، تسلیم نہ کرے. اچھا، یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے. میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے، جو میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ میرے سامعین میں ایک بڑی تعداد جوانوں کی ہے، میری بچیاں بھی جو باہر بیٹھی ہیں، اور جو میرے بچے جوان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو مجھے نظر نہیں آ رہے، جو نظر آ رہے ہیں، یہ میرے لیے توفیق ہے کہ یہ مجھے سننے آتے ہیں. میں ان سے ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ ادب اور تہذیب، تربیت اور ادب، اس کا سب سے پہلا زینہ اور مرحلہ نبی کا ادب ہے. جہاں نبی کا ادب نہیں ہے وہاں پھر قرآن کا ادب بھی نہیں ہے، اور جہاں قرآن کا ادب نہیں ہے وہاں مسجد کا ادب بھی نہیں ہے، اور جہاں مسجد کا ادب نہیں ہے وہاں نمازوں اور عبادتوں کا ادب بھی نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں نبی کا ادب نہیں ہے وہاں قرآن کا ادب بھی نہیں ہے، تو جان لیجئے جہاں نبی کا ادب نہیں ہے وہاں علی کا ادب بھی نہیں ہے، وہاں اہل بیت کا ادب بھی نہیں ہے. اور جو اصلی جملہ مجھے ان جملوں کے بعد کہنے کا ہے، جہاں نبی کا ادب نہیں ہے، علی مولا کا ادب نہیں ہے، قرآن کا اور مسجد کا ادب نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے وہاں باپ کا ادب بھی نہیں ہے، وہاں ماں کا ادب بھی نہیں ہے، وہاں تایا چاچا کا ادب بھی نہیں ہے، وہ ماموں نانا کا ادب بھی نہیں ہے. تم نے جب بنیاد ہی اپنی ہلا دی، جس معاشرے میں نبی کا ادب نہ ہو، ممکن ہے کوئی کہے مولانا کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے.
ہمارے ہاں تو نبی کی بے ادبی نہیں پائی جاتی۔ عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ حجرات کی پہلی 5 آیتوں کو میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا کہ جا کے دوبارہ پڑھیں۔ پہلی 5 آیتیں جو سورہ مبارکہ حجرات کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ ہمیں ایک مرتبہ آئینہ دکھا دیتی ہیں۔ یعنی ہم کہہ بھی دیں کہ ہم بے ادبی نہیں کرتے، تب بھی وہ آیتیں جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہاں کہاں ہمارے یہاں کمزوری پائی جاتی ہے، کہاں کہاں ہمارے یہاں کمزوری پائی جاتی ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں پر اونچا نہ کرو۔ لا تجہروا بالقول کجہر بعضکم ببعض، اور نبی کو ایسے آوازیں نہ دیا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ خبردار، نبی کے دروازے پر جا کر نبی کو ایسے آوازیں نہ لگاؤ۔ بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم بے ادبی کر گئے۔ یہ وادی بڑی حساس ہے۔ اگر اہل عرفان میری بات کو درک کر پائیں اور اللہ مجھے اس بات کا عرفان عطا فرمائے، اللہ کی بے ادبی کرنے والا پھر بھی قابل معافی ہے، مگر نبی کی بے ادبی کرنے والا قابل معافی نہیں ہے۔ جو میری بات پوری سنیے گا، بھی آدھے میں سے اٹھ کے نہیں جائیے گا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد۔ یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر رہا، عبادت نہیں کر رہا، اللہ کی بات کو نہیں مان رہا، اس کے لیے اللہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کرنا، آ جاؤ مجھ سے معافی مانگنے۔ لیکن جو نبی کی بے ادبی کر رہا ہے نا، اس کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے اسی سورہ حجرات کی پہلی 5 آیتوں میں؟ پہلی 5 آیتوں میں نبی کے لیے جو بے ادبی کرنے والا ہے اس کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم نے نبی کی بے ادبی کی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہم تمہارے اعمال کو ایسے ضائع کر دیں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بڑی بڑی نمازیں، صلوات پڑھ لیں ذرا نبی والے۔ لہٰذا ادب اور احترام اور تہذیب اور تربیت، اس کے بارے میں چند جملے کہنا چاہوں گا اپنے بچوں اور جوانوں سے۔ دیکھیے، ادب احترام، والدین کا ادب، والدین کی تہذیب، والدین کا خیال، والدین کا احترام، اس میں کبھی کبھی ماں باپ کو شکوہ ہے اپنی اولاد سے کہ ہمارا بچہ ادب نہیں کر رہا، ہماری بات نہیں مان رہا، ہمارا بچہ ہم سے جو ہے وہ ایسے نہیں بولتا، ایسے بولتا ہے جیسے اسے نہیں بولنا چاہیے۔ ماں باپ کبھی کبھی شکوہ مند اور گلہ مند نظر آتے ہیں اپنی اولاد سے۔ ہم تک بھی خبریں آتی ہیں، ہمیں بعض والدین خط بھی لکھتے ہیں، کچھ میسج بھی آتے ہیں، کچھ پیغامات بھی آتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ مجلس پڑھنے آئے ہیں، مثلا کسی بھی جگہ کی آپ تصور کیجئے، یہ ہے مسئلہ پورے ملک میں سبھی جگہ، تو آپ آئے ہوئے ہیں، ذرا ایک جملہ کہہ دیجئے گا ہمارا بچہ ذرا ہمارا ادب نہیں کرتا، وہ ذرا ایسے بولتا ہے، وہ ایسے رہتا ہے۔ تو میں پہلے تو والدین سے کہوں گا کہ بچہ اگر مؤدب نہیں ہے تو اس میں جہاں اس بچے کا قصور ہے وہاں آپ کی بھی کوئی بے توجہی ضرور ہے، تو اس بے توجہی کو تکرار نہ کریں اور اس بے توجہی سے ہاتھ اٹھا لیں۔ خود سوچیں، ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے، میں نہیں عرض کر سکوں گا، اور خود انسان طے کرے گا کہ کہاں اس کی کمزوری پائی جاتی ہے اس کے اندر۔ اور دوسری بات، اگر بچہ ادب نہیں کر رہا تو اس کا سبب یہ ہے کہ شاید اس کا دوست ایسا ہے جو مؤدب نہیں ہے۔ تو آپ کو اس بات کا خیال کرنا پڑے گا کہ کس کے ساتھ آپ کے بچے کی دوستی ہے، اس لیے کہ صحبت صالح تورا صالح گنت اور صحبت طالع تورا طالع گنت۔ یہ جو ہم نشینی ہے نا، یہ جو ساتھ بیٹھنے والا اثر انسان لیتا ہے نا، یعنی آپ دیکھیے، آپ ہمارے جو لوگ جاتے ہیں باہر کے ممالک میں، مثلا 2 سال رہ کر آئے امریکہ اور لندن، مثلا مثال کے طور پہ جہاں انگریزی بولی جاتی ہے، تو یہاں سے گئے تھے 27-28 سال کی عمر میں، 2 سال رہ کے جب آئے تو اب منہ بگاڑ کے اردو بول رہے ہیں، توتلے ہو کر زبان استعمال کر رہے ہیں۔ بھائی تمہیں کیا ہوا؟ کہ وہ اس زبان کا اثر ہو گیا ہمارے پاس۔ اچھا، وہ اثر لے لیتے ہیں جی۔ مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جا رہے تھے، تانگے والے کو روکا، کیا لوگے؟ کہا جی اتنے آنے لوں گا۔ اسے طے کر لیا، اجرت طے کر لی، کرایہ، بیٹھ گئے تانگے میں۔ اچھا، یہ تانگے والے، یہ رکشے والے، یہ کار ٹریک ڈرائیور حضرات بیچارے، ان کو بولنا تو حق ہے نا سب کا، تو وہ بول رہے ہوتے ہیں مسلسل کچھ نہ کچھ، اپنے قصے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے جمع۔ تو وہ بول رہا تھا مسلسل تانگے والا،
تو آدھے راستے میں کہنے لگے بھائی تانگا روکو تانگا روکو. اس نے تانگا روک دیا. کہنے لگے جی حضور فرمائیے. کہا نہیں میں یہیں اتروں گا. انہوں نے کہا ابھی تو وہ محلہ دور ہے جہاں آپ کو جانا تھا. کہا نہیں وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی کیونکہ تم اتنا ایسا بول رہے ہو کہ تمہاری جملے میرے اوپر اثر کر رہے ہیں. تو یہ ممکن ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد کہ انسان صحبت کا اثر لے, اور صحبت کا اثر انسان کو کبھی تو بہت معتبر بنا دیتا ہے اور کبھی بہت بے حیثیت کر دیتا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سی صحبت کا اثر ہو رہا ہے, کون سی صحبت کا اثر ہو رہا ہے. عزیزان گرامی, ہمارے اپنے حلیوں سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی صحبت میں رہتے ہیں. ہمارے اپنے رویوں سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی صحبت میں رہتے ہیں, ان کے اطراف میں کون رہتا ہے. علامہ اقبال بھی تو گئے تھے نا جرمنی. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. وہاں ان کا یادگار بھی بنائی ہوئی ہے نا. تو وہ جب وہاں پر واپس آئے تو انہوں نے پھر 2 مصرے ان کے بڑے یادگار ہیں. وہ فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ. وہ جو فرہنگ مغرب کی وہ جو یہ فرانس جرمنی ادھر کا جو ایک اثر تھا, یہ جو روب تھا, وہ میری آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکا. وہاں کا جو ماحول علمی تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اگر آپ اپنے بچے کو کہیں بھیج رہے ہیں جہاں اس کے ایمان کا خطرہ ہے, جہاں آپ اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں اور وہاں اس کے عقیدے کا خطرہ ہے, تو اس کی آنکھوں میں مدینہ اور نجف کا اتنا سرما لگا دو کہ اسے محمد اور علی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آئے. صلوات پڑھیں محمد و علی. بھائی آپ کی ذوق سماعتیں دیکھ رہا ہوں تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں کچھ اور آگے آ جاؤں. حضرت امیر مینائی کی زمین میں ہم نے غزل کہی تھی, اور غزل پیش نظر امام زمانہ. جی غزل تو عشق کا موضوع ہے نا, اور عشق حقیقی تو امام زمانہ سے ہی ہونا چاہیے. تو چند مصرے میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو میرے اپنے مضمون میں ہے. عرض کیا ہے کہ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر. بھائی جو سننے آئے ہیں وہ اب ذرا بیدار ہو کے سنیں گے. سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر, شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر, شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. اور زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے, زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے, مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا. بڑی عنایت میں ایک منزل اور آگے آ رہا ہوں. ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے, عاشقوں سے بات کر رہا ہوں. ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے, ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا. ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر, اور ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں, ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں, اپنی الفت میں بھی انداز دگر پیدا کر. اور مخاطب ہوں اپنی قوم سے بھی اور پاکستانی قوم سے بھی کہ ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے. ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے, ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے. خود کو مضبوط بنا شمس و قمر پیدا ہے. اور تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر, تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر, شارع عام پہ چل یار سفر پیدا کر. شارع عام پہ چل یار سفر پیدا کر. اللہ اکبر.
اور سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید. تھکے نہیں آپ، تھکے نہیں. سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید، سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا. میں خوار ہوں ممکن ہے جنت میں نہ جا سکوں. واہ. مرزا غالب میں خوار ہوں ممکن ہے جنت میں نہ جا سکوں، مولا بعد مرگ ہی کچھ کام آ سکوں. ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا تاکہ علی کے دشمنوں کے کلیجے جلا سکوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تربیت، تعدیب، تعلیم، ادب، احترام اور پاس ادب، حفظ مراتب، ایک بڑی مشکل وادی میں اس وقت رکا ہوا ہوں. والدین کا معاشرے میں احترام کم ہوتا جا رہا ہے، اساتذہ کا احترام کم ہوتا جا رہا ہے. میرے بعض دوست تشریف فرمائے، انہیں یاد ہوگا کہ استاد اگر کہیں روڈ رستے پر مل جاتا تھا تو وہ ویسے ہی سکھاتا تھا جیسے کلاس میں سکھاتا ہے، یعنی رستے میں بھی اس کے تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا تھا. ایک خاص روب، ایک خاص احترام، ایک خاص جلال اس کا. اور آج تو اساتذہ کے ساتھ جو طالب علموں کے معاملات ہیں تو وہ ایک بڑی مشکل گھڑی آ چکی ہے. ادب احترام کا فقدان بڑھتا جا رہا ہے. اور کیا کہیں کہ انسان اس خطرناک دور سے گزر رہا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ کیا کریں کہ ادب اور احترام محفوظ رہے؟ کیا کریں کہ بے ادبیوں کا خاتمہ ہو اور احترام و تہذیب کا دور دورہ ہو، حاکمیت ہو؟ اس کا ایک بہتر رستہ اور روشن اور واضح رستہ یہ عزاداری امام حسین. اس لیے کہ جب ہم اس میں آ کر بیٹھتے ہیں تو اس کا ایک خاص تہذیب ہے، اس کا ایک خاص ادب ہے. یہاں کیسے آنا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے خیال رکھنا ہے، خود بیٹھنے کا ادب، سننے کا ادب. شاید اگر میں یہ غلطی پہ نہ ہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ عزاداری کے علاوہ مجھے تو کہیں نہیں ملتا کہ ہمیں سننے کا شوق اور ذوق پایا جاتا ہو. ہر شخص بولنے کے مشکل میں ہے، ہر شخص بولنا چاہتا ہے. سننے کا جو ایک جذبہ اور شوق ماضی میں زیادہ تھا، بار بار تھا، جگہ جگہ تھا، وہ اب اگر محدود ہوتا ہوا آیا ہے تو وہ مجلس میں آ گیا ہے. اور اس ذکر کے اندر لوگ آ کر پھر سننا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں اور سن کر اس پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ایک اس کو مضبوط کیا جائے، اس کو مضبوط، یہ فرش ازا تہذیب کی جگہ ہے، ادب کی جگہ ہے. مجھے معاف کیجیے گا، اس میں جو چیزیں شامل کی جا رہی ہیں ان پر بھی اگر ہم نے توجہ نہیں کی تو ہمارا اپنا ہی نقصان ہو جائے گا. مثلاً یہ ممبر ہے، اسٹیج نہیں ہے. اصطلاحوں کو محفوظ رکھنا ہے، جملوں کو محفوظ رکھنا ہے. یہ اسٹیج نہیں ہے. اسٹیج تو آرٹس کونسل میں ہوتا ہے. اسٹیج تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں اور دوسرے کام ہوتے ہوں، جہاں قرآن کی تفسیر بیان ہو، جہاں قرآن ناطق اور قرآن صامت کی بات ہو، وہاں وہ ممبر ہے، ممبر رسول ہے. جی یہ جو امام حسین کے نام پر تبرک تقسیم کیا جاتا ہے، یہ تبرک ہے جی، یہ نیاز ہے، لنگر نہیں ہے. آپ خفا تو نہیں ہو رہے میری بات سے؟ اس لیے کہ نیاز، یہ تو جملہ ایک بڑی تعداد چاہتی تھی کہ نیاز کا لفظ ہٹا دیں، نظر و نیاز کا لفظ ہٹا دیں. کہتے جی نیاز تو اللہ کے لیے ہے، نظر اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ سے اتنا انہوں نے کہا، آپ نے ان کی تو نہیں مانی مگر خود ہی بدل دیا. جی ان کی تو زدہ میں آپ نے نہیں مانی، نیاز و نظر نہیں ہٹائی ان کے کہنے پہ، مگر خود آپ نے ہٹا دی. نیاز کی جگہ لنگر لے آئے، یعنی نام بدل دیا آپ نے. تو لنگر تو مثال شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں چل رہا ہوگا، حضرت شہباز قلندر کے مزار پہ جو لنگر چل رہا ہے وہ لنگر ہوگا، اگرچہ میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں.
لیکن بہت ہوگا تو وہاں آپ کو کہنے کی اجازت ہوگی حسین کی بارگاہ میں تو لنگر نہیں ہے، نیاز ہے۔ یہ کیوں؟ اچھا میں ان بچوں کے لیے پرانے دور میں ذرا ان بچوں کو لے جاؤں، بزرگوں کو ذرا پرانے دور میں لے جاؤں، بچوں کے دور کو ذرا تازہ کر دوں۔ یہ ہم امام حسین کے نام پر تقسیم ہونے والا جو بھی کھانا ہے اسے نیاز کیوں کہتے ہیں؟ یاد ہوگا میرے کچھ دوست، میرے بزرگ دوست تو نہیں، میرے بزرگ ہیں، وہ تشریف فرما ہے کہ لائن لگا کے تبرک لیا جاتا تھا، دھکا بھی لگ رہا ہوتا تھا، کونی بھی چھل رہی ہوتی تھی، یہ انگوٹھا بھی پھوٹ رہا ہوتا تھا، دھکے بھی لگ رہے ہوتے تھے، مگر انسان اسی میں لائن، اور ملتا کیا تھا؟ ایک مرمرہ کی مٹھی، بتاشوں کے 4 بتاشے، جی مونگ پھلی کی ایک مٹھی، یہ نختیوں کی ایک مٹھی، یہ وہ جو بانٹنے والا بانٹ رہا ہوتا تھا، اور اسے جو ہے وہ لائن لگ کر لیا جا رہا ہوتا تھا۔ تو وہ جو لائن لگ کر تبرک لے رہے ہیں نا، اسی کو نیاز کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ بولا جاتا تھا نیاز مندی، ایک مرتبہ کہا جاتا تھا نیاز حسین۔ مثلا خطیب حضرات ذاکرین اپنی بات کو سنانے کے لیے کہتے تھے نیاز حسین سنو، ذاکرین بولتے تھے اس جملے کو، نیاز حسین اب بھی بولتے ہیں، نیاز حسین سنو، یعنی نیاز حسین کا مطلب ہے حسین کے آگے عاجزی۔ یہ بھائی آپ کو مثال کے طور پہ ہمارے عرفان مہدی صاحب اور ان کی انتظامیہ، ہماری شخصیات، دو ٹرسٹ کے انجمن کے افراد بیٹھے ہیں، یہ کیا نیاز آپ کو کھلائیں گے، کیا دیں گے آپ کو؟ یہ مسئلہ اس کی قیمت کا نہیں ہے، مسئلہ اس کی نسبت کا ہے۔ وہ جو نسبت حسین کے ساتھ ہو جاتی ہے تو بظاہر سستی چیز بھی ہو تو قیمتی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا عنوان حسین کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ تو عاجز کے ساتھ جھک کر، اور ایک کھیرا بھی گر جاتا تھا، ایک چھوٹا سا اگر اس کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کے گر جاتا تھا تو اسے اٹھاتے تھے جی، لیکن جب آپ نے لنگر کر دیا تو گرا پڑ رہا ہے، پھکا پڑ رہا ہے، آپ ایسی پلیٹ آدھی پکھائی آدھی چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جو نیاز ہے اس کا ایک دانہ بھی چھوڑ کے نہیں جانا۔ خدا کے واسطے اپنی عقیدتوں کو واپس لے آئیے، اپنے احترام کو واپس لے آئیے۔ ہمیں جتنا صلوات پڑھے محمد ہمیں اگر مجلس اعزاز سے ادب و احترام نہیں مل رہا تو پھر کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ یہ ایک واحد سالم جگہ ہے جہاں سے ہماری تربیت ہو سکتی ہے۔ والدین کی بے احترامی کا ایک سبب یہ ہے کہ اس کی صحبت اچھی نہیں ہے۔ دیکھا جائے میرا بچہ اٹھ بیٹھ کس کے ساتھ رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو میں والدین سے ہی کہوں گا، اس وقت اگر میں نے بیان کر دی تو شاید جوانوں کو سہارا فراہم ہو جائے، مدد مل جائے کہ مولانا نے کچھ ہماری بات بھی کی ہے۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ خدا کے واسطے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے سے، ماں باپ سے بے ادبی اور بے احترامی سے زندگی کا ایک دن ایک دفعہ میں کم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے ایک دفعہ اپنے والدین کے ساتھ بے احترامی کی تو ایک دن زندگی کا کم، اگر روزانہ 4 دفعہ 4 کم، مہینے میں 50 دفعہ 50 دن کم۔ ہم اپنی عمریں کم کر لیتے ہیں بے احترامی سے۔ ماں باپ ہیں، ماں باپ سے بھی گزارش، ایک جملہ تو کر دوں نا، یہ جو آپ بڑے جو ہے وہ جھوم کے کہتے ہیں کہ میرا بچہ تو میرا دوست ہے، تو جب آپ نے اپنے بچے کو اپنا دوست بنا لیا تو پھر دوست تو ابے تبے میں بات کرتا ہے۔ اللہ نے تو آپ کے بچے کو آپ کا دوست نہیں بنایا تھا۔ ناراض نہ ہوئیے گا میری باتوں سے۔ آج کے جدید تعلیم یافتہ باپ، آج کی جدید تعلیم یافتہ ماں بڑے ہی اترا کر کہتی ہے، بڑے ہی جھوم کے کہتی ہے کہ میرا بچہ تو میرا دوست ہے۔ اللہ نے تو تمہارے بچے کو تمہارا دوست نہیں بنایا۔ جب اللہ نے تمہارے بچے کو تمہارا دوست نہیں بنایا تو تم دوست کیسے بنا رہی ہو؟ اور جب دوست بے ادبی کرے تو ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ اللہ نے تمہارے بچے کو دوست نہیں بنایا۔ ایک شخص مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا، خفا تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے کر آیا، مولا کی خدمت میں آیا ایک مولا کا چاہنے والا، اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے کر آیا۔ دسترخوان لگا ہوا تھا،
حضرت نے حضرت قمبر کو آواز دی، قمبر سلپچی لاؤ، لوٹا لاؤ۔ وہ بدنہ اور سلپچی لے کر آئے، اور ایک مرتبہ حضرت نے باپ کے ہاتھ دھلائے۔ اس نے کہا مولا میں کہاں اور آپ کہاں؟ حضرت نے فرمایا یہ ادب کا حصہ ہے، یہ تہذیب کا حصہ ہے، یہ ثقافت ہے کہ مہمان کے ہاتھ میزبان دھلائے گا۔ مولا نے اس کے باپ کے ہاتھ دھلائے اور حضرت قمبر سے کہا بیٹے کے تم دھلاؤ، اور بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا اگر اکیلے آئے ہوتے تو میں دھلاتا، اگر میں نے تمہارے باپ کے ساتھ تمہارے ہاتھ بھی دھلا دیے تو پھر علی کی جانب سے مثال قائم ہو جائے گی کہ باپ اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب اللہ رسول نے اور مولا علی نے باپ اور بیٹے میں فرق رکھا ہے تو یہ ابا فرق کیوں نہیں رکھ رہے، یہ اولاد فرق کیوں نہیں کر رہی؟ تو ادب، میں اپنے مضمون سے ہٹ کر نہیں ہوں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بات کر لی سرکار نے، کہہ دیا، اس کے بعد بھی مان نہیں رہی بات کو۔ جب مان نہیں رہے سرکار کی بات کو تو اب نبی کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے تو کیا ہوگا؟ جنگ ہوگی، مثلا ایک یہ جنگ ہوگی، تو جنگ تو سرکار کے مزاج میں نہیں ہے، اور سرکار نے اس میدان میں گرم اسلحے کا استعمال نہیں رکھا ہے۔ جہاں جنگیں ہوتی ہیں وہاں بچوں کو مجاہد بنا کے نہیں لے جاتے، وہاں پھر پہلوان جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا کتنی جنگیں ہم نے دیکھی ہیں کہ جو جنگ جیتنے کے بعد بھی تسلیم نہیں کرتے، جنگ ہارنے کے بعد بھی تسلیم نہیں کرتے اپنی ہار کو، پھر دوبارہ اٹھنے لگتے ہیں، پھر دوبارہ بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو مباہلے کا میدان ہے نا، یہ تلوار سے لڑی جانے والی جنگ نہیں ہے۔ بھائی تھوڑا میرے ساتھ توجہ دیں گے، یہ میدان مباہلہ تلوار سے لڑی جانے والی جنگ نہیں ہے، کردار سے لڑی جانے والی جنگ ہے۔ اب کردار جائے گا میدان میں۔ آپ کی دقتوں کا میں آپ کا شکر گزار ہوں، نبی نے جو چادر میں گھر بنایا، اور لفظ بہتر کرتا ہوں، اینٹوں کے گھر میں جب چادر کا گھر بنایا تو وہ چادر کے گھر والوں کو مباہلے میں لا کے دکھایا کہ وہ یہ ہے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ وہ کون تھے۔ اچھا جس کا جو احسان ہو نا وہ یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ نے چاہا کہ وہ چادر میں آ جائیں، اگر حضرت ام سلمہ نے چادر میں آنے کی کوشش نہ کی ہوتی اور نبی نے جواب نہ دیا ہوتا تو یہ الجھن کیسے دور ہوتی کہ ازواج اور ہیں اور اہل بیت اور ہیں۔ لیکن بی بی نے امت پر احسان کیا اور چادر میں آنے کی کوشش کی، چاہا کہ چادر میں آ جائیں۔ نبی نے کونا کھینچ کے فرمایا تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، بہت ہی واضح اور روشن انداز سے بعض شخصیات کے بعض تاریخی جملے ہیں جنہیں ہمیں بیان کرنا کی ضرورت ہے، اور جس کی جو خدمت ہو اسے یاد رکھنا چاہیے۔ دقت ہے آپ کی، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ صحابیات تشریف فرما ہیں، امہات المومنین بیٹھی ہوئی ہیں، جی راویات بیٹھی ہوئی ہیں، اور بڑی بڑی معتبر بیویاں تشریف فرما ہیں۔ حضرت جناب زہرا تشریف فرما ہیں، حضرت عائشہ تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے آواز دے کر کہا یا عائشہ جنت میں آپ نبی کی زوجہ ہوں گی، اور بی بی زہرا سے کہا یا زہرا آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ سوال کر رہی ہے بھئی وہ تو کہنے لگی آپ نبی کی زوجہ ہوں گی، اور بی بی سے کہا کہ آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہے؟ حضرت عائشہ سے سوال ہوا تھا۔ اب جواب ہے جو تاریخی جواب ہے، جواب ہے جو سننے کا جواب ہے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں جس کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے۔ تو فوراً حضرت عائشہ نے فرمایا یا زہرا لیتنی کنت شعرۃ راسک، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوں۔ سیدہ تو سیدہ ہے، سیدہ کی عظمت تو سیدہ کی عظمت ہے۔ تو اسی طرح عزیزان گرامی اہل بیت کو پنجتن کو مباہلے میں لے کر آئے۔ یہ نوبت آئی کیوں؟
یہ نوبت اس لیے آئی کہ نبی کی بات مانی نہیں جا رہی تھی. پھر ٹھیک ہے ہم بھی لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو, تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ, اور ہم بھی لے آتے ہیں اپنی بیٹیوں کو, تم بھی اپنی بیٹیوں کو لے آؤ, اور ہم بھی لے آتے ہیں اپنے جیسوں کو. بڑی عنایت, بہت شکر. ترجمہ ہونا چاہیے نا بھائی, ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں, تم اپنے نفسوں کو. تو یہ تو اردو ہے, یہ تو عربی ہے. اردو اپنی زبان میں جس میں ہم بات کر رہے ہیں اس میں ترجمہ کریں نا. ترجمہ ہوگا ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں, تم اپنے جیسوں کو لے آؤ. تو جیسوں, اپنے جیسوں کی جگہ نبی لے کے گئے مولا علی کو. اب بھی کوئی دلیل چاہیے کہ علی سب سے افضل ہے. صلوات پڑھ. قرآن نے نبی جیسا قرار دیا ہے, اور اگر جگر تھام کے کوئی سننا چاہے تو کہہ دوں, آپ کے جگر تو سنبھلے ہوئے ہیں جنہیں سنبھلوانا چاہ رہا ہوں. یہاں نبی جیسا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. شب ہجرت بستر پہ لیٹ کر اللہ نے علی کو اپنا نفس قرار دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. لوگوں میں سے کوئی ہے جو اپنے آپ کو بیچتا ہے اور اللہ کی مرضیوں کو خریدتا ہے, جو اپنا وجود بیچ ڈالے اور اللہ کی مرضیاں لے لے. اب میں کسی کے کہنے میں نہیں آؤں گا کہ اسے مانوں اور اسے مانوں. میں تو اسے مانوں گا جسے ماننا اللہ کو ماننا ہے. جس کو مان لوں گا تو اللہ کو مان لوں گا. اور عجیب داستان ہے باب علی میں. بھائی تھکے نہیں میری باتوں سے. عجیب داستان ہے فضائل باب علی کا. عجیب عنوان ہے فضائل باب علی میں. ہم علی کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کا پتہ دیتا ہے, اور اللہ سے پوچھتے ہیں تو علی کا پتہ بتا. بلندر صلوات پڑھیں گے محمد و لہذا یہاں اللہ کے نبی سے کٹ حجتی کرنا, بحث و مباحثہ کرنا, انہیں تسلیم نہ کرنا, یہ اللہ کو اتنا برا لگا کہ جو نبی کے مقابلے آ کے کھڑا ہو جائے پھر اس پر اللہ کی لعنت ہو. قرآن ہے بھئی, یہ قرآن ہے. فَجَعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, پھر ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. بات جھوٹوں کی ہو رہی ہے کہ جن پہ لعنت جائے گی. تو لعنت کرنے والا کتنا سچا ہوگا. لہذا صداقت کا عنوان یعنی کردار کا عنوان. جن کی زندگی میں بال برابر بھی کردار کی کمزوری نہ ہو. ان کے گلے تو کاٹ سکتے ہیں مگر ان کے دامن کردار پہ دھبا نہیں لا سکتے. جھوٹے سے بھی کوئی اچھا کچھ روایتیں لائیں کہ مولا نے معاذ اللہ حالت مثلا نماز پڑھا رہے تھے تو نماز میں آپ نے یہ پڑھ دیا, اور وہ کیونکہ شراب اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی تو 4 دفعہ تو ہم مقالے لکھ لکھ کے بھیج چکے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے مطابق ہی کمزور روایت ہے, یہ ضعیف روایت ہے. آپ کے بزرگوں نے بھی اسے نہیں مانا ہے, مگر کیا کریں کہ کتابوں میں لکھ دیا گیا. گزشتہ 1 ہفتے سے تو میرے کان پکے ہوئے ہیں, اتنے میسج ہیں, اتنے 4-6 تو خط آ گئے. آتے جاتے ہاتھ پکڑ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ اخبار میں فلاں آرٹیکل چھپ گیا, جنگ اخبار میں فلاں مضمون چھپ گیا ہے, کوئی جواب ہونا چاہیے, کوئی رد ہونا چاہیے, کوئی اس کے کاؤنٹر ہونا چاہیے, کچھ تو کوئی جنگ والوں سے کہے کہ یہ کیا چھاپ دیا. تو میں ان سب کو, اب موقع ملا ہے تو میں ان سب کو جو میرے محبت کرنے والے مجھ سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی جواب دیجئے جواب دیجئے, تو میں انہیں ایک جواب انہیں بھی دے دیتا ہوں اور انہیں بھی دے دیتا ہوں. اور وہ جواب میرا یہ ہے کہ کیا کہیں ان سے جن کے پاس بیان کرنے کو کردار والے ہی نہ ہو. کیا کہیں ان سے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد.
اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی توجہ کر لیا آپ نے؟ آپ کو تو اللہ کے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھانا چاہیے کہ آپ اسے مانتے ہیں جس سے اونچا کردار ہی نہیں ہے، وہ ہے حسین مولا، سب کچھ قربان کرنے والی ذات، اور پھر بھی عاجزی سے یہ کہے کہ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین۔ سب کچھ دینے والا حسین یہ کہتا نظر آئے کہ ترکت الخلق طرا لہواک، یا اللہ میں نے تیری خاطر ساری مخلوق کو چھوڑ دیا، سب مجھ سے دور ہیں، سب مجھ سے خفا ہیں، سب مجھ سے ناراض ہیں، سب کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، سب کو چھوڑ دیا میں نے، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ ترکت الخلق طرا لہواک، حسین جملہ ہے نقن صاحب کا، فرماتے ہیں کبھی غور کیا حسین کے نام پہ اتنا مجمع کیوں لگتا ہے؟ دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، اربعین امام حسین پر کروڑوں کی تعداد میں لوگ مشی کر رہے ہوتے ہیں، یہ ذات جس کے نام پہ اتنا مجمع لگتا ہے، کیوں حسین کے نام پہ اتنا مجمع جمع ہوتا ہے؟ نقن صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کربلا میں اللہ کی خاطر اکیلا کھڑا تھا۔ جو اللہ کی خاطر اکیلا کھڑا ہو جائے پھر اللہ ساری مخلوق کو اس کے نام کر دیتا ہے۔ اب کوئی ہندو ہے تو حسین کو یاد کر رہا ہے، کوئی عیسائی ہے تو امام حسین کو یاد کر رہا ہے، سنی تو ویسے ہی امام حسین کو یاد کرتے ہیں، شیعہ بھی امام حسین کو اپنے انداز سے یاد کر رہا ہے۔ کوئی نہیں ہے دنیا میں کہ جو امام حسین کو یاد نہ کرتا ہو۔ پچھلے سے کئی سالوں سے ان مغربی ممالک میں، ان سمندر پار ممالک میں، چرچ میں جو مسیحیوں کے عبادت خانے ہیں اس میں عشرہ اولیٰ میں روزانہ امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کچھ عرصے سے ہی بڑھتا جا رہا ہے مسلسل، اور باقاعدہ مسلم اسکالرز کو بلایا جاتا ہے کہ آج دعا کا وقت ہے، فلاں پوپ، فلاں پادری، فلاں مثال کے طور پہ فادر آئیں گے، وہ دعا کروائیں گے، اس سے پہلے آ کر حسین ابن علی کا ذکر کر دیجیے۔ اور سب مسیحی بیٹھے ہوتے ہیں، انگریز لوگ، اور پھر کوئی نہ کوئی امام حسین کی کوئی نوحہ پڑھ کے چلا جاتا ہے، کوئی مثال کے طور پر امام کی کوئی فضیلت پڑھ کے سنا کے چلا جاتا ہے، اور اس طرح امام حسین کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ابھی تو صحیح جیسا ہونا چاہیے ایسا امام حسین کا پیغام ہم نے پہنچایا نہیں ہے۔ بہت جلد دنیا میں یہ ذکر عام سے عام تر ہوتا چلا جائے گا، اور اس میں میرا اور آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، حسین ابن علی خود اپنا ذکر امر کر گئے ہیں۔ اب قیامت تک حسین حسین ہونا ہے۔ جو لوگ اس کو روکنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں وہ بہت پشیمان رہیں گے اس دنیا میں اور اس آخرت میں، لیکن جو اس ذکر کو عام کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کا یہاں ضمیر مطمئن ہے، اور آخرت میں انہیں یقین ہے کہ کوئی ان کا مددگار ہے۔ عزیزو، اس حسین کا ذکر ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ 2 محرم ہے، 2 محرم کو جو بیان ہوتا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حسین مولا مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اور مدینہ چھوڑ کر حسین مکے سے ہوتے ہوئے کربلا آئیں گے۔ یہ تقریباً 6 مہینے کا سفر ہے امام حسین کا، رجب سے لے کر اور یہ محرم تک امام نے یہ مکمل سفر میں گزارے ہیں۔ لیکن جب تصور کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس طویل سفر میں بیویاں بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور اس سفر میں وہ بیویاں بھی ہیں جو معمر ہیں اور مسن ہیں، یہ سب امام حسین کے ساتھ ہیں۔ البتہ جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو امام ایک بیٹی کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ امام 3 معمر بیویوں کو بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور تینوں معمر بیویوں سے رخصت لے کر، اپنی بیٹی سے رخصت لے کر جب آ کے بیٹھے ہیں نا گھوڑے پر، تو وہ منظر بڑا کرمناک منظر ہے۔
حسین مڑ مڑ کر مدینے کو دیکھ رہے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں، کبھی نانا کے مزار کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ماں کی قبر کی طرف دیکھتے ہیں، ایک بھائی کو بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، امام حسن کی قبر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس حالت میں حسین شہر سے نکلے ہیں کہ مدینے میں اپنا گویا دل چھوڑ کر آ گئے۔ قافلہ باہر گیا، کچھ ہی دیر کے بعد حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور آ کر کہا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے۔ امام نے فرمایا عباس پتہ کیا کون ہے؟ فرمایا صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری۔ جیسے امام حسین نے سنا نانا کے صحابی کا قافلہ پیچھے آ رہا ہے، ذوالجناح سے کہا ہے میرے رہوار، اے میرے گھوڑے مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا دے۔ گھوڑا لے کر پہنچا وہاں جہاں وہ قافلہ تھا، کیا دیکھا کہ 3 سوار ہیں، ایک خود ہے حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری، ایک ان کا بیٹا، ایک ان کا غلام ہے، چند سواریوں پہ سامان لدا ہوا ہے، مختصر سا قافلہ ہے۔ امام کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ گھوڑے سے اتر گئے، آگے بڑھ کر امام حسین کا ادب کیا، امام نے انہیں گلے سے لگایا، فرمایا نانا کے صحابی آپ بہت ضعیف ہیں، کیونکہ ان کے بال سفید تھے، ہاتھوں میں راشا تھا، کمر خمیدہ تھی، بڑھاپا واضح تھا ان کے اوپر۔ فرمایا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کیوں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ فرمایا حسین تم چھوٹے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں داخل ہوئے، تمہارا پیر تمہارے کرتے میں الجھا، تم زمین پر گر گئے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، ممبر سے اتر کر تمہیں گود میں اٹھایا اور پھر اپنے ساتھ ممبر پہ لا کر بٹھایا اور تمام صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا اسے اچھی طرح دیکھو، میرے حسین کو اچھی طرح دیکھو، اگر میرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہو، اجرکم اللہ جو رونے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہوں، اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے تو میرے حسین کی مدد کرنے ضرور جانا۔ اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ حسین مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا پھر آئیے ہمارے ساتھ چلیے، علی اکبر آپ کی خدمت کریں، عباس آپ کے کام آئیں گے۔ تو ہاتھوں کو جوڑ کر کہا تمہارا قافلہ آگے چلے گا، کچھ فاصلے سے میرا قافلہ چلے گا۔ امام نے فرمایا تو آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس قافلے میں زینب کی سواری ہے، اس قافلے میں نبی زادیاں ہیں، کہاں میں اور کہاں نبی کی بیٹیاں۔ میں کہوں گا عبداللہ سے، عبداللہ ابن عروہ غفاری تم نے بڑا احترام کیا جناب زینب کا، 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے زینب چادر مانگتی رہی مگر کوئی نہ تھا جو نبی زادی کو چادر لا کے دے دیتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں عزادارو، مجھے ایک منزل اور آگے آنے دیجئے۔ یہ قافلہ کربلا جانے سے پہلے مکے گیا ہے، مکے میں کئی مہینے امام نے قیام کیا ہے، پھر وہاں سے میرے مولا آئے ہیں کربلا معلیٰ۔ مکے کے دوران قیام میں امام نے حضرت مسلم کو بھیجا ہے کوفہ اپنا سفیر بنا کر۔ حضرت مسلم کوفہ آئے ہیں، اگر حضرت مسلم جنگ لڑنے آتے تو 2 چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کو نہ لاتے، چاند جیسے چہرے، جنگ تو کرنے آئے نہیں تھے حضرت مسلم، حسین کا پیغام لے کر آئے تھے اور امام حسین کی سفارت لے کر آئے تھے۔ 2 بچوں کو بھی ساتھ لائے ہیں جو حسین مولا کے بھانجے ہیں، ایک کا نام محمد بڑا، ایک کا نام ابراہیم چھوٹا بھائی، دونوں کے چہرے اتنے نورانی ہیں، میں ابھی بیان کروں گا، آپ کی حالت غیر ہو سکتی ہے اس منظر کو دیکھ کر اور سن کر کہ ان چھوٹے چھوٹے نورانی چہرے والے بچوں کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت مسلم آئے ہیں کوفہ میں، اپنے بچوں کو ساتھ لائے، لیکن مسلم کو آخر گرفتار کر دیا گیا، بچوں کو بھی زندان میں ڈال دیا گیا، اور ادھر زندان میں بچے ہیں، ادھر باپ حضرت مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جا کر سر قلم کر کے ان کا بدن زمین پر پھینک دیا گیا۔ جب حضرت مسلم کا سر قلم کرنے لگے نا تو حضرت مسلم ابن عقیل نے کوفہ سے مکے کی طرف رخ کیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین میرا سلام آخر۔ امام جہاں پر تھے وہاں کرسی سے کھڑے ہو گئے اور کوفے کی طرف رخ کر کے کہا علیکہ السلام یا اخی مسلم، میرا سلام ہو ہے میرے بھائی مسلم تم پر،
کچھ ہی نزدیک ہی حضرت عباس تھے، قریب آ کر کہنے لگے مولا کیا میرا بھائی مسلم واپس آ گیا؟ تھکے نہیں عزادارو، تھکے نہیں، 2 محرم ہے۔ فرمایا کیا میرا بھائی مسلم واپس آ گیا؟ فرمایا عباس ہمارا بھائی کوفے میں غربت میں مارا جا رہا ہے، تنہائی کی غربت کی موت ہے، مسلم کو تنہا مارا جا رہا ہے، کوئی مدد کرنے کو نہیں ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا آپ کو سلام، انہوں نے وہاں سے بھیجا، آپ نے جواب یہاں سے بھیجا، اللہ نے آپ کو یہ قدرت دی ہے، مجھے کوفہ پہنچا دیجئے تاکہ میں اپنے بھائی کی مدد کر سکوں۔ فرمایا عباس مشیت الہی نہیں ہے، تمہاری تسلی کے لیے ایک منظر دکھا دیتا ہوں۔ عباس ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب مولا عباس نے کیا دیکھا؟ دارالامارہ سے بدن پھینکا جا رہا ہے اور نیچے کالے برقعے میں بیوی ہے جو اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے۔ عباس یہ میری ماں زہرا ہے، مسلم کا لاشا لینے کوفہ پہنچی ہے، سلام ہو فاطمہ زہرا پر۔ یہ ماں کہاں کہاں لاشیں اٹھانے جائے گی، یہ ماں کہاں کہاں میتیں اٹھانے جائے گی۔ حضرت مسلم کے لاشے کو کوفے میں گھسیٹا گیا اور حضرت مسلم کے لاشے کو کوفے کے چوراہے پہ لٹکا دیا گیا۔ عزادارو 9 ذی الحجہ 60 ہجری حضرت مسلم شہید ہوئے اور عاشور کا دن سن 61 ہجری امام حسین شہید ہوئے اور 12 ذی الحجہ حضرت مسلم کے دونوں بچے شہید ہوئے۔ اور دونوں بچوں کی شہادت کا حال ایسا ہے کہ حارث نے جب سر کاٹنے کے لیے خنجر نکالا نا تو بڑے بھائی نے آواز دی کہ پہلے میرا سر کاٹو میں بڑا ہوں، اور جب بڑے بھائی کا سر کاٹنے کو آگے بڑھا تو چھوٹے بھائی نے آواز لگائی یہ میرا بڑا بھائی ہے، پہلے میرا گلا کاٹو۔ قربان جائے ان کے اوپر سمجھداریاں۔ کہا آخری آرزو بتاؤ، حارث کہنے لگا بچوں سے آخری آرزو بتاؤ تمہاری کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب اس نے کہا نا آخری خواہش، آخری آرزو کیا ہے؟ میں تمہارا گلا کاٹ رہا ہوں، تو دونوں بچوں نے کہا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ دونوں چھوٹے چھوٹے بھائیوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ عزاداروں میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں مگر مقتل میں منظر کچھ اور ہے۔ ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑے، ایک ہاتھ سے خنجر چلایا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتا رہا۔ جب دونوں کے گلے کاٹ دیے، پہلے ایک کا گلا کاٹ کر بدن نہر میں پھینکا، پھر دوسرے بھائی کا گلا کاٹ کے دوسرے کا بدن نہر میں پھینکا، سنیں گے تو دونوں کے جنازے قریب آنے لگے اور دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے گلے ملنا شروع کیا۔ یہ سر کاٹ کر بہت توڑ لیے مگر تکلف نہیں کرے، مجھے 2 منزل اور آگے آنے دیجئے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ سر کاٹ کر اوپر رومال ڈال کر ایک تشت میں رکھ کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے گیا۔ عبید اللہ تخت پر بیٹھا تھا، اس کے سامنے رکھ دیا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا امیر تحفہ لے کر آیا ہوں۔ جب رومال ہٹایا تو 2 چاند جیسے چہرے تھے۔ میں جو جملہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جس میں آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، وہ جملہ یہ ہے کہ عبید اللہ نے چہروں کو دیکھ کر کہا چاند جیسے ٹکڑے ہیں۔ جو دشمن کی نگاہ میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا۔ جب قافلہ کوفہ پہنچا اور کوفے کے چوک پر مسلم کا لاشا لٹکے دیکھا تو حضرت زوجہ مسلم نے آواز دی اے مسلم میرے بچوں کا بتا دے، میرے بچے کہاں گم ہو گئے؟ کون بتائے کہ بچوں کے لاشیں نہر میں بہا دیے، بچوں کے سروں کو دربار میں پہنچا دیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت میں خیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین